باپ بیٹے کو روٹی کھلاتا تھا، اس بے شرم کو حیا نہ آیا کہ منہ میں چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو وہی باپ ہمارے لیے، اللہ اکبر، اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے تے تو میرے سے بات ہی نہ کر، اماں سے چپ کرا لے، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یقین جانو پھر میرے عزیزو، مکان بنانے کی نہ سوچو، اولاد بنانے کی نہ سوچو، پھر فیکٹریاں بنانے کی نہ سوچو، پھر مرنے کی سوچو اور ایمان پر خاتمے کی سوچو۔ گھر سے تو یہ جواب مل گیا، کچھ میرے عزیزوں کر کے چلے جانا، سگی اولاد کے پاس تمہاری قبروں پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تھا مقصد کہ تم محکوم بن کے نہیں آئے، رعایا بن کے نہیں آئے، تم سردار بن کے آئے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ خبردار ان کی گیدڑ بھبکیوں میں نہ آنا، یہ یہود و نصارہ تمہیں ڈراویں گے، خبردار ان سے نہ ڈریو۔ اگر یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تھوڑا سا پہنچائیں گے، اول ان کا دم ہی کوئی نہیں۔ لَن يَغُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ میرے حبیبہ میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اتنا سا پہنچائیں گے، وہ بھی اشارتاً، ان کی جرت ہی نہیں۔ خدا کی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مسلمانوں تمہارے معیار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے دین جان میں ایسی طاقت دے دوں گا، اللہ اکبر، یہ تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو ایسے بھگاؤں گا، عرش والا رب ضمانت دے رہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ افغانستان کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں دیکھا، دنیا کی ساری کفریہ طاقت ایک ہو گئی۔ میزائل ناکام ہو گئے، توپیں ناکام ہو گئی، گولیاں ناکام ہو گئی۔ جب نیٹو کا آخری فوجی میرے عزیزوں افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ رہا تھا، پتہ ہے کس سے ڈر کے بھاگا تھا؟ وہ میرا پٹھان پختون بھائی جس کے پیر کے اندر جوتی مختلف تھی، وہ پٹھان بھائی جس کے ہاتھ میں تلوار بندوق نہیں، ٹیڑھا سا ڈنڈا تھا، وہ یوں منہ موڑ کے گیا اور کہنے لگا میں تمہارے سے بھیک نہیں مانگتا، بس اتنا مجھے بتا دو، اللہ اکبر، یہ کون سا ہتھیار ہے؟ جب ہم نالیوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، بندوقوں اور کلاشنوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، تم سینہ تان کے ہمارے آگے کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم، تمہارے رب کی قسم ہے، ہمارے کارتوس، ہماری گولیاں نالی کے اندر ہی خالی ہو جایا کرتی، خالی ہو جایا کرتی، بیکار ہو جایا کرتی۔ اس پٹھان بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ کسی ہتھیار کا نام نہیں، تم نے سپر پاور دکھایا، خنا خاک آلودہ ہو گئی، اللہ اکبر، کسی ہتھیار کا نام نہیں بلکہ سپر پاور کا نام ہے۔ چار پانچ غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی، جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو بھی رو تو رو نہیں سکتے۔ ایسی سنگین غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی، جس کی وجہ سے خدا پاک کی قسم ہے بڑھاپے پر بھی ہمارے بچوں کو ہمارے پہ ترس نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ علاقے کے 1000 آدمیوں کا ولیمہ کیا تھا، کس کو لے کے اپنے گھر آئے تھے؟ اسے تو رابعہ کا کردار بنا کے دکھانا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ عائشہ کی کنیز بننا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بننا چاہیے تھا۔ اس نے گھر کے اندر آ کے وہ کرتوت دکھائے، وہ نفرتوں کی آگ لگائی، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو دولہا دلہن لے کے آیا تھا، وہ دولہا اپنی ماں کے منہ پر تماچے مارنے لگ گیا۔
یہ وہی بیٹا آج سے 20 سال پہلے جو پلیٹ اور چنگیری اٹھا کر اپنے ابا کے آگے چلا جایا کرتا تھا، ابو تو روٹی کھلا، تو روٹی کھلا، یہ باپ بیٹے کو روٹی کھلاتا تھا، اس بے شرم کو حیا نہ آیا کہ منہ میں چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو وہی باپ ہمارے لیے، اللہ اکبر، اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے تو میرے سے بات ہی نہ کر، اما سے چپ کرا لے، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یقین جانو پھر میرے عزیزو، مکان بنانے کی نہ سوچو، اولاد بنانے کی نہ سوچو، پھر فیکٹریاں بنانے کی نہ سوچو، پھر مرنے کی سوچو اور ایمان پر خاتمے کی سوچو۔ گھر سے تو یہ جواب مل گیا، کچھ میرے عزیزوں کر کے چلے جانا، سگی اولاد کے پاس تمہاری قبروں پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ 2025 میرے عزیزوں، آج پیر کا دن گزر گیا، پیر طریقت ہم بیٹھے، رہبر شریعت ہم بیٹھے، علماء، فقہاء، صلحاء، قاری حضرات، حافظ قرآن بیٹھے۔ میرے محترم دوستو، کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازے کا کھٹڑا نہ اٹھاؤ۔ کیا تیری میری امی قبرستان میں نہیں ہے؟ اللہ گھر میں سلامت رکھے۔ ابا قبرستان میں نہیں ہے، گھر میں سلامت رکھے۔ بابو جی مجھے بتاؤ، دکان پہ کتنی مرتبہ گئے، کاروبار کتنی مرتبہ کیا، بچوں کو اسکول لینے واسطے کتنی مرتبہ گئے، بچوں کو اسکول سے لے کے آ کے کتنی مرتبہ گئے؟ کیا تمہیں قبرستان کا رستہ نظر نہیں آیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ماں باپ کو قبرستان چھوڑ کے آئے تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں، تیرے پاس وقت کوئی نہیں، بابو جی ناراض نہ ہوئی ہو، 15 سال انتظار کر لے، رب اکبر کی قسم ہے، آج سال سال میرے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر تُنے میں نے اولاد کی پرواہ نہ کی، 15-20 سال کے بعد خدا پاک کی قسم انہیں قبرستان کا رستہ بھول جائے گا۔ سولہ سال تک 16 سال تک آپ اپنے بچے کو اس طرح اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جس طرح پسلیاں پسلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بچہ تیرا کہنا نہیں مانتا، کبوتر تیرا کہنا ماننے، مرغی تیرا کہنا ماننے، کتے تیرا کہنا ماننے، بھینس تجھے دیکھ کے ناچے تیرا کہنا ماننے۔ میرا باپ آ گیا، مالک آ گیا۔ محترم دوستو، بزرگوں، ہر جانور، چڑیا بھی تیرا کہنا مانے، پرندہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، جسے عقل مت کوئی نہیں، وہ تیرے کہنے میں آ گیا۔ جس پہ تُنے لاکھوں روپیہ تعلیم کے سسٹم پہ خرچ کیا، وہ تیرے کہنے میں کیوں نہیں آیا ہے؟ توتے کو سرانے رکھ کے سو رہا، کبوتر کو یہاں، باز اور تیتر کو یہاں رکھ کے سو رہا۔ کاش اتنی محبت اپنی اولاد کو دیتا، رب کعبہ کی قسم رات کو تیری پیر کی تلیاں چوم چوم کے تجھے دکھاتی۔ کیوں تم نے بچوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے؟ تم نے اپنے بچوں کی پرائیویسی پہ غور کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہیں پتا تمہاری بیٹی رات کو تنہائی میں کیا کرتی ہے؟ اچھا ہی کرتی ہوگی۔ کیا تمہیں پتا تمہارا بیٹا رات کی تاریکی میں کیا کرتا ہے؟ اچھا ہی کرتا ہوگا۔ لیکن محترم دوستو، بزرگوں، جو اس وقت حالات اور نتائج سامنے آ رہے ہیں، اگر دوسروں کے گھروں کی آگ کا سیک تیرے تک پہنچ رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے گھر کو بچا لے، یہ نہ وہ آگ کی بھڑک تیرے گھر کے اندر شروع ہو جائے۔ بیوی میرے کہنے میں نہیں، اگر بیوی کو کچھ کہوں تو بیٹی بیٹا آڑے آ جاتے ہیں۔ ابو جی آپ تو گھر ہی نہ آیا کرو، جب بھی آپ گھر میں آتے ہو جاؤ مولوی عبدالحنان کو جا کے دکھاؤ، لگتا ہے آپ پہ کس نے تمیز کر دیے، آپ کو تمہارے سے پیار ہی کوئی نہیں، جب بھی گھر میں آؤ بھوں بھوں کرتے آتے ہو، اس سے اچھا تو آپ گھر میں نہ آیا کرو۔ یہ سگی بیٹی کہہ کے جا رہی ہے جس کو مالک کائنات نے میرے عزیز و رحمت کی چادر بنایا تھا۔ آج میں نے کھلی تمہارے سے باتیں کرنی، اور یہ تنقید نہیں، حقیقت ہے۔ پریشانیاں نہیں بڑھتی جا رہی، اللہ کی عزت کی قسم، تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ جس طرح دوائی کھانا سنت ہے، تعویذ بھی اسی درجے کے اندر ہے۔ پانی پر پھوکے مارنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے جب تک اپنے کردار کو اپنی نسل کے کردار میں اتارنے کے لیے اپنی آنکھ کا پیرا نہ دو گے۔ رب اکبر کی قسم، یہ اولاد تمہارے قابو میں نہیں آنے کی۔
ابھی بھی اس بچے کو ترس نہیں آتا، 12 بجے تک گھر میں سو رہا ہے، باپ صبح منڈی میں گیا ہوا، ماں کہہ کے تھکی، جا باپ کو روٹی دیا، پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا، ماں باپ کو روٹی دیا۔ اسے میرے عزیزو، جو پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اسے وہ عزیز ہے، نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میرے عزیزو میچ عزیز ہے، اللہ کی قسم بھوکا باپ ہی نے عزیز کوئی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اب اکرم اشرف کہاں چلا گیا؟ دیکھ تیرے باپ کو اٹیک ہو گیا، لوگ ہسپتال لے کے چلے گئے۔ نامرادی کی بات یہ ہے، جب قبرستان ہسپتال پہنچے باپ آنکھیں بند کر چکا تھا، پیسہ لگا تیری مرضی، کفن پہنا تیری مرضی، تیرے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو مرتے ہوئے باپ کو کلمہ طیبہ بھی پڑھ کے نہ سنا سکا ہے؟ کیوں بچوں کو آپ نے دور کیا؟ پرائیویسی ہونی چاہیے، پرائیویسی ہونی چاہیے۔ کیا پرائیویسی؟ ماں باپ سے بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ دائی کے آگے پیٹ چھپایا جاتا ہے؟ ایک گھر کے بیڑے کے اندر میرے عزیزو، گرمی کے اندر سب کی چرپائیاں پڑی ہوتی تھی، باپ اس کنارے ماں اس کنارے، اے سی تو تھا کوئی نہیں، ہاتھ والے پنکھوں کی ہوا 10 چرپائیوں تک جایا کرتی تھی۔ پھر رات کو جب سویا کرتے تھے، امی پیشاب کے واسطے اٹھی، اللہ اکبر، ابو پانی پینے واسطے اٹھا، اپنے بچوں کے پاس سے گزر کے جاتا تھا، کسی کی رضائی سیدھی کر کے جاتا، کسی کا بازو تکیے کے نیچے سے نکال کے جاتا، کسی کی گردن موڑی ہوتی سیدھی کر کے جاتا وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا، ماں ماتھا چوم کے چلی جاتی، آنکھ کی پلکوں کے اندر پانی آتا، اللہ کو رو کے دکھاتی، مالک کائنات کے دربار میں یوں کہتی، پوت اللہ تیری خیر کرے، رب اکبر کی قسم اس سونے والے بچے کو دعا ایسی لگتی کہ ماں کی خیر والی دعا اس وقت تک چین نہ لیتی جب تک جنت کی چوکھٹ پار کروا کے نہ آ جاتی۔ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں، میری بیویوں میری بہنوں، خدا کے واسطے میری بیٹیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اتنی چمڑی ادھیڑیو جتنا تمہارا گھر والا برداشت کر سکے، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، رب اکبر کی قسم، ورنہ کئی معصوموں کی افطاریوں پہ قبضہ کر جائے گا، اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کئی غریبوں کی عید کی خوشیاں لے کے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ضروریات ہیں، اللہ کی قسم یہ ضروریات نہیں، یہ فضولیات ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے گھر میں ہر وقت نوکر جھوکی ہوتی ہے، بڑبڑ گھر کے اندر ہوتی ہے، یہ فضولیات ہیں، فضولیات ہیں۔ صابن لیبو آئے گا، کیا آج سے 20 سال پہلے سارے گنجے ہو گئے تھے؟ کیا آج سے 20 سال پہلے سب کے بال سفید ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر، ماں ٹانگوں میں سر لے کے صابن سے نلا کر تیل کی مالش کر دیا کرتی تھی، آنکھیں دماغ کان کھل جایا کرتے تھے۔ اب شیمپو بھی آئے گا، بہن کا علیحدہ آئے گا، فلانے قسم کا بھائی کا علیحدہ آئے گا، پھر شائنر آئے گا، پھر سلکی آئے گا، پھر فلانا آئے گا۔ اس باپ کا تم نے مجھ نکال دیا، خدا پاک کی قسم، تم تیلوں شیمپو کے چکر میں تمہیں پتہ ہی نہ لگا کہ باپ تمہیں کب سے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ عید کے دن تو اپنے باپ کو چھٹی کرواتے، لوگ کہتے ہیں ماما ماما، باپ کیا ہوتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، یہ تو آج باپ سر کے اندر ہے، آج ساری ذمہ داریوں سے تیرا ہاتھ اٹھا ہوا، جس دن اس کی آنکھیں مچ گئی، خدا پاک کی قسم تجھے بغیر کوئی غرض کے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا۔ اپنے بچوں کو، میرے بھائیوں، ہاتھ جڑوا لو، ہاتھ جڑوا لو، اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، دن کا اجالا کاروبار کو دیا کرو، رات کا اندھیرا اپنی اولاد کو دیا کرو۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ایک مرتبہ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ اکبر سوچا کرو، جانور بن کے کھا رہا کہ انسان بن کے کھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی بتا تیرے بچوں کا تیرے سے کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، بھائی حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہا حسن کی بتا، کہا پھر سن لے، یوں نہیں کہا ترخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے، یوں نہیں کہا اللہ غنی کہ مجھے جو ہے کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں لے کے جاوے،
بلکہ میرے حسن کے کیا کہنے، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے بیٹے نے کبھی آنکھ پھاڑ کے میری طرف آج تک نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرا بچہ ادب کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے کمرے میں میرا کھٹڑا خالی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا، آنسو آئے، فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ میں نہ ڈال لوں، 100 روپے سے سالن سے لگا کر میرا بچہ ادب کی وجہ سے روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، زاروں کا تار رونے لگ گئے، کالی بتا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں ادب کی وجہ سے میرا بیٹا اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا کہ باپ نیچے بیٹھا ہے کہ میرے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو یوں کر کے بول رہے ہیں، لوگ کی کہتے ہیں شرم کر شرم کر، تیرا پیو ہے تیرا پیو ہے، کہتے ہیں انہوں کہ شرم کر۔ ہائے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے زبان سے سننے لگ جائیں تو پھر سرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ان سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال کھچواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے۔ اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کنڈا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا، کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو۔ ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کے بڑے پہ تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے۔ باپ تیرا مرے، مامے کفن پہ نہ ہے۔ کیا قصور تھا مامے کا، اس نے بہن دے دی تیرے باپ کو، کفن کاٹھی کا تو وہی نانکے کریں، پہلا چھیلا تو نانکے کرایا کریں، اولاد تیری نانکوں کو کیوں رگڑا؟ انتقال ہو گیا، گھر خبر پہنچ گئی، اب یہ بیوہ اپنے خصم کو روے چپکے سے، ماموں کو فون کر دیے کچھ پیسے لے کے آوے، بیٹے ماموں کے حالات ایسے ہیں، یہ چپکے سے پیسے ماموں کو پکڑا دیو ورنہ علاقے میں عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ ماما ساری دنیا پہنچ گئی، ماما نہیں پہنچا۔ یہ کہاں کھڑا ہے؟ شیخ صاحب کے دروازے پہ کھڑا ہے، رانا صاحب کے دروازے پر۔ تمہیں تو پتہ ہے میرا بنویا فوت ہو گیا، بس 50,000 روپے دے دو، کہ بھائی فالتو کے تھوڑی آئے، اچھا آپ کو مٹھائی دے دیں گے، 5,000 اوپر لوں گا، آپ 5,000 دے دیں گے۔ آئے بدنصیبی، بچہ مدینے میں افطاری کے دسترخوان لگائے، باپ سود کا کفن پہن کے جائے۔ اپنا کفن خود خرید لو بھائی، آج کے دور کے اندر کوئی پانی نہیں پلاتا، کفن 15,000 5,000 کا دے گا۔ دوسری بڑی غلطی یہ کی میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے لباس کا انتخاب نہیں کیا، بیتکا لباس کا انتخاب کیا، لوگوں کے کہنے پہ چلے، جیسا ٹی وی میں دیکھا، نامرادوں کو دیکھا، وہ چیز مراد کیسے لا سکتی ہے؟ جو بے حیا وہ حیا کلچر کیسے لا سکتی ہے؟ سارے عید پر جاویں گے، تمہیں میرے عزیزوں یہاں کوئی لباس ہی پسند نہیں آوے گا، کوئی مظفر گڑھ بھاگے گا، کوئی علی پور جائے گا، کوئی ملتان لباس لینے کے لیے جائے گا۔ سب سے بےہودہ دکان کے اندر جو لباس پڑا ہوگا میرے عزیز اس کی طرف اشارہ جائے گا، یہ کیا پڑا ہے؟ یہ تو نیا سال کا 2025 کا نیا ماڈل آیا ہے، یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے، یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، فصل بہت اچھی ہوئی، دکھا دو اللہ کا نام لے کے۔ یوں کر کے لباس جب باہر نکالا، نہ اس کے بازو تھے، نہ اس کے پجامے کا کپڑا تھا، پیچھے تنیاں لگی ہوئی تھی، آگے تنیاں، پیچھے زپ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ 1 سال کی بچی کے لیے پورا آ جائے گا، کہاں جی آ جائے گا، بچی کا ہے؟ ابا نے کہا یہ سو رہی ہے، نہ بھائی سے اٹھائیے نا۔ انکل جی آپ فکر نہ کرو، میں پیچھے کمر پہ لگا کے دیکھتا ہوں، توجہ کرنا، بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، انکل جی میں پیچھے کمر کے لگا کے دیکھتا ہوں، بچی تو خراٹے لے رہی تھی، باپ کی زلفوں کی آغوش میں سو رہی تھی، سینے سے ٹھنڈا ٹھنڈا فیض پہ رہی تھی، اچانک پھٹا ہوا لباس اس کے یوں کر کے لگایا، اس نے یوں کر کے جھونکا مارا،
انہیں یوں آنکھیں کھولی، ابو چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا، غیرت مجھ سے دور تو نہیں ہو گئی، میری بیٹی سیدھی ہو سیدھی ہو۔ پھر جب لباس یوں کر کے لگایا، اس نے پھدکنا شروع کر دیا، جوتیوں سمیت باپ کے کندھے پہ چڑھنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ تو پنکھے کے نیچے لے کے کھڑا ہوا، بچی چپ نہ ہوئی۔ تو نے میرے عزیزوں تحفے عطافیاں دے دی، بچی چپ نہ ہوئی۔ دکان سے باہر لے کے آیا، یہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ تو نے قمیص اٹھا کے دیکھی، مچھر کیڑا تو نہیں کاٹ گیا؟ نہیں کوئی چیز نہ کاٹی۔ یہ ہچکیوں سے یوں کر کے روتی رہی، ہچکیوں سے یوں کر کے روتی رہی، اس کے آنسو خاموش نہ ہوئے۔ کہنے لگے ابو یہ غلطی تو کر رہا ہے، میں نہیں کر رہی۔ ابو جی بول میں نہیں سکتی، لیکن میں تجھے رو کے سمجھاتی ہوں۔ ابو جی یہ پھٹا ہوا لباس مجھے نہ پہنا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ پھٹا ہوا لباس مجھے پسند آ گیا تو کل 18 سال کی عمر میں جب اپنی مرضی سے لباس پہن کے آئی، میں تجھے علاقے میں نکلنے جوگا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لباس کس نے پسند کرایا؟ میں نے کرایا۔ کیوں تم نے پھٹا ہوا لباس اپنی بیٹی کو بنایا؟ دادا بھی بے شرم نکلا، اس نے بھی 1000 روپے کاٹ کے دے دیے۔ پھٹے ہوئے لباس پہ کرانے روڈ، آسمان سے لعنت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کی شادی ہوئی، رخصتی ہو کے سسرال آ گئی۔ صبح صبح ساس دروازے پر آ کر دروازہ بجانے لگی، بہو دروازہ کھولیو کہ امی خیر ہوئے، کہ محلے والیاں تیرا چہرہ دیکھنے آئی۔ کہہ رہی کیسی بہو لے کے آئی اپنے چھوکرے واسطے؟ اب کیا کری؟ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا خیر ہوئے کیوں؟ کہ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہ بیٹی مشورہ حکم کیا ہوئے؟ کہ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے، اچھائی کا حکم کریں، اور مشورے میں اختیار ہوتا ہے، مانو نہ مانو میری مرضی۔ اماں کہنے لگی اتنی پجارتا کیوں بجوا رہی، پیلیاں بجوا رہی، باہر منہ دکھا دے، بلے والی عورتیں تیرا چہرہ دیکھنے۔ اب کیا کہی؟ امی جی ناراض نہ ہونا، میں کو نہیں آؤں گی۔ اب ساس کری لے پہلے دن نافرمانیاں شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا امی جی ناراض نہ ہونا، میں نہیں آؤں گی۔ دی آنے نہ آنے کی وجہ تو بتا۔ اب کیا کری؟ امی جی آنے جانے کا مسئلہ کوئی نہیں، میرے باپ کا نام احمد بن حنبل ہے، صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیثوں کا حافظ ہے۔ اماں اگر آج میں آ گئی میرے باپ کی تربیت کا بیڑا غرق ہو جاوے گا۔ اماں کہنے لگی اس میں تربیت کا کیا بیڑا غرق ہوگا، کہ باہر اکڑی کرتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میرے باپ احمد بن حنبل نے آج تک کسی بے نمازی کو، عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا ہے۔ مرد نہیں، بے نمازی عورت کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑی۔ اب تے بتا آؤں کہ نہ آؤں؟ ساس کی چیخیں نکل گئی کہ نہ بوبو نہ آئیے۔ اتنی دیر میں جو 70 عورتیں چھوکریاں کھڑی تھی، کہنے لگے احمد بن حنبل کی بیٹی تیری بات کا چہرے پہ نہیں دل پہ اثر ہوا، تے اندر بیٹھ جا، ابھی جا کے نماز کا سجدہ کر کے آئیں گی، جب تک نماز کا سجدہ نہیں کریں گی ہم احمد بن حنبل کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھیں گی۔ فرمایا اتنے سے جملے پر وقت کی 70 عورتوں نے نماز شروع کر دی اور محلے کی 700 عورتوں نے پردہ شروع کر دیا۔ کیوں لے کے گئی دھیاں شادی حالوں میں؟ چاچے کے پاس بھتیجی بیٹھے ماں گھورے، مامے کے پاس بیٹھے ماں گھورے، دادے کے پاس بیٹھے ماں گھورے۔ وہ یار تھا فوٹوگرافی کرنے والا، کمرے میں باڑ دیا، پوز بن رہے، پتہ نہیں اللہ نہ کرے تمہارے مصیبت ہو، ورنہ یہ مصیبت گھروں کے اندر آ گئی۔ دولہن اکیلے غیر لڑکے کے ساتھ اندر ہے، وہ 50 ہزار کی موویاں البم بنا کر تیری بیٹی کی مینیو کا بغل اوپر کر لے، اتنا تو شور نہیں دیکھا جتنا وہ دلہ دیکھ کے چلا گیا ہے۔ پھر نوی مصیبت آ گئی، میوزک بجنے شروع ہو گئے شادی حالوں میں۔ مولوی صاحب جمعہ پڑھاتے، فرض پڑھاتے آ جانا، سنت بعد میں پڑھنا۔ اب وہ توتڑا سے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے علاقے کا بڑا ہے، میں بول لوں گا میرے تام توپڑا یہاں سے گول نہ ہو جاوے۔ اب بیٹھا ہے، میوزک چل رہا ہے، انہوں کٹ کرا دو، اور جی منڈوں کی شادی بار بار تھوڑی ہو، اس کو بتا دے اگر شادی ایک بار ہے تو موت بھی پھر ایک بار آتی ہے۔ اب یہ تقریر کا میرے عزیزوں میں آر رہ گیا۔ مجھے اللہ کی قسم لوگ فون کریں، مولوی صاحب بچوں کو بڑی مشکل سے ہم نے منایا، تم تشریف لے آؤ،
ورنہ یہ ناچ گانا کنجر خانہ کریں گے. وہ کہہ رہے عبد الحنان کو بلاؤ. عبد الحنان نہ ہے تو ناچ گانا ہے. او لوگو تم نے قرآن کے خادموں کو کن کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا تھا نکاح عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. عبادت مسجد میں ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو. فرمایا عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے اور عبادتوں کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. جب عبادت پر عمل کریں گے نکاح ہوگا، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی، بیٹا قرآن کا حافظ بنے گا، بیٹی عالمہ بنے گی، کوئی بیٹا عمرہ کر کے آوے گا، کوئی بیٹا نماز پڑھ کے آوے گا. بتاؤ عبادتیں پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ فرمایا اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگو، علاقے چھوٹے ہیں، گھر چھوٹے ہیں. فرمایا براتیں بے شک ڈیرے میں بٹھا لو، براتیں میدان میں بٹھاؤ، شادی حال میں بٹھاؤ، روٹی شادی حال میں کھلانا، لیکن کوشش کرنا بیٹی کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرنا، بیٹی کو شام کے اندھیرے میں رخصت کرنا. تم بھی غیرت والے، تمہارا نبی بھی غیرت والا. اللہ نے تمہیں غیرت والی بیٹی دی ہے. اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اس غیرت پر کسی بے غیرت کا پرچھاواں پڑ جائے. مالک کائنات تو آسمان کے سورج کی کرنیں بھی برداشت نہیں کرتا ہے. تم سر میں کنگا پھیرو گے، تمہیں چاہیے یہ اللہ نے بال بنائے یہ ایک طرف کہیں پھینک دو، چلو جیسے مرضی دائیں بائیں کر دو، لیکن یہ حکم تیرے لیے میری بیٹی کے لیے نہیں ہے. فرمایا سر میں کنگا کرے گی، بالوں کو تیل لگواوے گی یا خود لگاوے گی. اگر تیرے بال جھڑ جاویں یا کنگھی کے دانتوں میں آ جاویں، خبردار ڈسٹ بن میں نہ ڈالیو، خبردار کچرے میں نہ ڈالیو. ان بالوں کو پوڑا بنا کے پھر ڈالیو، ان بالوں کو کسی دیوار کے سراغ میں سوٹ دیو، ورنہ ماچس کی تیلی لے کے اس بالوں کو آگ لگا دیو جو سر سے اترے. اگر تو باہر پھینکے گی، چلتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی، اللہ اکبر، او میری بیٹی حوا کی دامن پہ میرے عزیزوں بے غیرتی کا دھبا آ جائے گا. کھلا تجھے نہیں پتا کیا ہویا؟ ہاں کھلا میں تو بال جوڑ رہی. کھلا بال جوڑ کیا ہے؟ کھلا تو کھا کیا ہو گیا اس نے؟ کھلا پہیا بال 2,500 کے بکے، 8,000 کے بکے. لے میں تو لے آئی اپنی بیٹی واسطے ڈنر سیٹ، ماشاءاللہ ایک وہ بھی لے آئی، کیٹل سیٹ لے، جگ بھی لے. اچھا پھر کھلا نے بھی کنگیاں شروع کر دی. اس امت کی حویث تب بھی نہ بھری، انہوں نے بیٹیوں کی غیرتوں کے سودے کر دیے. 16,000 روپے کلو بال بک رہا ہے. ہائے بد نصیبی، ہائے میرے عزیزو، ہم کتے بلے تھے جو غیرتیں ہی کھا گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. میری اماں فاطمہ الزہرا نے موٹا خدر پہن رکھا اور گرمی میں ابر رہی، پسینہ یوں گر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ کپڑے گرمی کے ختم ہو گئے جو موٹے خدر کے پہن لیے، اب کیا کری؟ علی تو نے پردے کی خوشبو نہیں سونگھی، ابھی میرے ابو کے ہاتھ لگے ہیں. ابو جی آئے تھے اور یوں پردہ اٹھا کے چلے گئے. کہا فاطمہ لباس اتنا باریک نہ پہنیو، تیرے جسم پر تیرے لباس کی باریکی سے کسی کی نظر پڑ جاوے. اے فاطمہ تیرے جسم پہ لباس کی باریکی کی وجہ سے نظر پڑ گئی تو یہ آنکھ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گی. علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. پکوڑے چلے جاویں گے، افطاریاں بنے گی، شربت بنے جائیں گے، مجال ہے کسی کے سر پہ دوپٹہ ہوئے. تم جانوروں کو کھلاؤ گی، تم اللہ کے مہمانوں کو کھلاؤ گی. کوشش کریو افطاری سحری وضو کر کے بنائیو، کوشش کریو افطاری سحری 2 رکعت نفل پڑھ کے بنائیو، نمازوں کے سجدے کر کر کے بنائیو. ہاں ہاں تیرے ہاتھ کا پکا کسی کے منہ میں جاوے گا اور وہ غذا بن کے پیٹ میں آوے گا. اگر اس غذا پر تیری غیرت حیا کا اثر آ گیا تو یہ رات کو تہجد میں تراویح میں مصلی پہ کھڑا ہو کے دکھائے گا. آج بندہ کہے مولوی صاحب بتائیو جی روزی حلال کی کہ روزی حرام کی؟ بابو ترازو تیرے پاس ہے، پیمانہ تیرے پاس ہے، تلکڑی وڈا تیرے پاس ہے. مولوی صاحب کیا؟ فرماؤ لوگو دوپہر کی، رات کی، صبح کا ناشتہ، دوپہر رات کی روٹی کھا کر اگر تمہیں اذان کی آواز سنائی دے دے، روٹی کھا کر خدا کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کو دل کرے، قرآن پاک پڑھنے کو دل کرے، آنکھ قابو میں کرنے کو دل کرے، سچ بولنے کو دل کرے اور پورا تولنے کو دل کرے، سمجھ کے لقمہ اندر حلال کا چلا گیا ہے. اور اگر روٹی کھا کر، افطاریاں کھا کر، سحریاں کھا کر روزہ رکھنے کو دل نہ کرے، اللہ
بھائیو جی بد نصیبی کتنی بڑی. تے نے نماز نہیں پڑھی عید کی, پڑھ لی, تے نے کہا آیا میں تو نہ پڑھ سکا. یار تے نے کیوں نہیں پڑھی؟ یار کیا, جب میں استری ہاتھ میں پکڑی بجلی چلی گئی, کپڑے استری تھے, نماز کیسے پڑھتا؟ بلال آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ تو گنجائش ہو جاوے گی. آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آسانی آوے گی. کیا ہوا؟ کہ ایک ہی ٹاٹ کا لباس ہے, چادر, اگا چھپاؤں تو پیچھا کھل جا, پیچھا چھپاؤں تو آگے کھل جا. یا رسول اللہ اس میں گنجائش ہو جائے گی. فرمایا نا بلال, جہاں تک چھپایا جا سکے چھپا لے, آگے اپنے ہاتھوں کا سطر بنا, نماز اس حالت میں معاف نہیں ہے. یہ دھیرانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے, یوں کر کے دروازہ بجایا. من دق الباب, کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ. بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا. اب کیا کری؟ ابو جی آپ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ, اگر کوئی ساتھ ہے تو اندر نہ آئی ہو. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں؟ اندر سے رونے کی آواز آئی, اے ابا تیری بیٹی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے. ایک لاکھ روپے کا جوڑا میری بیٹی, مجھے نہیں پتا. بھائی کہہ کر رحم کھا, لاکھ تیرے کا. نہیں تو نہ بول درمیان میں, میرے ابو کا معاملہ ہے, یہ باپ ہے ہی مٹا ہوا, یہ باپ ہے ہی ختم. بابو جی ایٹمی میزائل کا حملہ کرو, اتنا دکھ نہیں ہوتا جب بیٹے نہیں بیٹیاں کہ ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کیا کرا. خدا کی قسم کینسر کا, شوگر کا, جگر کا درد سمجھ جاتا ہے, یہ بیٹی کا بول سے ہی سنبھالا جاتا ہے. ان بڑے بڑے اولاد کے بولوں نے کئی باپوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے. یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی, پاک عرب کے قریب, بڑا بلانر تھا. اللہ کی تقسیم ہے, حالات کچھ ماڑے ہو گئے, ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہو گیا. ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا, ساری اولاد پریشان, پتہ کر ابا نہ ملا, پریشان ہو گئے, ریڑی بھی کھلی کی کھلی. اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو, پیچھے کمرہ خالی تھا, پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. کسی نے کہا لڑائی تھی, جھگڑا تھا, کوئی نہیں تھا. اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا, اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا, بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی, اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا, میاں یہ جہیز دینا چاہیے. اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو. تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے, تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا. یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی, تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا. شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے. ہر گھر میں طلاق طلاق, ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق. تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ اے میری بیٹی, 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچے ٹھا کے لیا, اس نے تو رکھنا ہی ہے. ترس کھاتی, ساری دنیا ہنس رہی تھی, تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہجکیوں سے رو رہا تھا, پکڑو پکڑو پکڑو, یہ بے ہوش ہو کے گریا تھا. اللہ اکبر, یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے دماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا. بھائی بچی ہے, معاف کر دیو, غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو. روٹی پانی میں چوڑوں چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے. اب بھی کہتے ساڑھے باپ نے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا. میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, یار کو ترجیح دیں گے, باپ سے پیٹ موڑیں گے, باپ کو گرائیں گے, یار کو اٹھائیں گے. میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا, بیوی کی قدر ہوگی, ماں کے سر میں چھتر پڑیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
او تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو سید کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، تو مکہ مدینے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، تو امام مدینہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو حافظ الحدیث کیوں نہ ہو، تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو وزیر اعظم کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، جب اپنے ماں باپ سے بات کرے گا 4 باتوں کا خیال کریو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دیو، اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کے بات کا جواب غصے میں نہ دیو۔ میں بے نیاز ذات ہوں، سارے میرے قابو میں، میں کسی کے قابو میں نہیں ہوں۔ اگر گھور کے دکھاوے گا، کندھے مٹکا مٹکا کے دکھاوے گا، سینہ تان کے کھڑا ہوئے گا اور بات کو سخت لہجے میں کر کے دکھاوے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سارے بیٹھے، بتا کس کا باپ راضی ہو کے قبر میں گیا؟ بچے بڑے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے تو کیا باپ کو گولا مار دیں؟ سارے شہر میں پڑھائیوں کی وجہ سے چلے گئے، ناپوت بس اب یہی رہنے گے، کچے مکان میں بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، کپڑے مل گئے تو ٹھیک ہے، کس نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، اب میاں بیوی کیا کرے، بڈھا بڈھی کیا کہہ رہے، بابو جی زندگی کیسے گزری، اب ابا کہہ رہا، ماں نے کچھ کہا، باپ نے کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، آئے گا کوئی لے جائے گا باہر۔ اجی ہاتھ دھو لو جی، یہ کہتی ہے اجی ہاتھ دھو لو جی، روٹی تیار ہے، نانا پہلے آپ روٹی کھاؤ، نانا روٹی کھاؤ، منہ بعد میں دھل جائے گا، پہلے آپ روٹی کھاؤ، روٹی کا لقمہ توڑا، امی نے کھا لی، ہاں انہیں پہلے دے کے آئی جی، ابو نے کھا لی، اللہ کی قسم پہلے دے کے آئی۔ جب اپنے دسترخوان کی سجاوٹ دیکھے، چپکے سے چپکے سے چپکے سے اٹھ جا کے ماں باپ کے گھر کمرے میں دسترخوان دیکھ لے، جیسا دسترخوان تیرے آگے بچھا ہوا ویسا تیری ماں باپ کے آگے بچھا ہوا، تو پھر تیرے پر بھی خدا کی رحمت، تیرے دسترخوان پہ خدا کی رحمت۔ اگر تیرے دسترخوان پہ گھی کی روٹی اور ماں سے سوکھی روٹی نہ چبائی جاوے تو پھر تیرے پر بھی خدا کی لعنت، تیرے دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ ہفتے میں 2 دن میرے پیارو، ہفتے میں 2 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لو، اللہ کی قسم دوائیوں کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج بیٹیاں زحمت بن گئی، ہجرت حبشہ کا موقع آیا، اللہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، اندر کمرے میں آئے، اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا، رومال دے، اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا اور رقیہ بیٹی کو دیکھا، ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی پکڑی ہوئی۔ آپ نے یوں نہیں کہا عثمان بیٹی کی گٹھڑی تو تھام لے، بلکہ آگے بڑھ کے بیٹی کی گٹھڑی کپڑوں کی ہاتھ میں پکڑ لی۔ یا رسول اللہ مجھے دے، فرمایا نہ، دھی کہنے لگی ابا مجھے پکڑا دے، تیرے پر تو پہلے امت کا بوجھ ہے۔ بابو جی گٹھڑی سر پر رکھ کر جب حجرے مبارک سے نکلے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ ہمیں پکڑا ہے، ہمیں پکڑا ہے۔ فرمایا صحابہ اس میں بھی ایک سبق ہے، یہ گٹھڑی میرے دھی کے کپڑوں کی ہے، لوگوں کو بتا دو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، اور لوگوں بیٹی کی گٹھڑی خود اٹھا کے محمد جا رہا ہے۔ جس کے بیٹا پیدا ہوئے فرشتہ آسمان سے آتا ہے، بابو جی السلام علیکم، مبارک ہو، تمہارے اللہ کی نعمت آئی ہے، اب سوچ سمجھ کے زندگی گزاریو، آج کے بعد اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈال دی۔ جب کسی کے بیٹی پیدا ہو، ماں کی آغوش میں لیٹی ہو، فرشتہ آتا ہے، السلام علیکم جی، تو بھی کمزور، تو بھی کمزور، جننے والی کمزور اور آنے والی کمزور،
کہاں ہے تمہارا باپ؟ آج میں اللہ کی طرف سے باپ کے لیے پیغام لے کے آیا، بیٹی اللہ نے دی، اس نے مانگی تو کوئی نہیں تھی، اللہ نے رحمت کے روپ میں بھیجی۔ اس کے باپ کو کہنا بیٹی کی روٹی کی وجہ سے، بیٹی کے کپڑوں کی وجہ سے، بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہو، مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا کہ آج کے بعد تیری بیٹی کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اور آپ سے میرے عزیزو چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، میرے محترم دوستو بزرگوں، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کرجیو کہ وہ ہنس نہ سکے، تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے۔ جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہیو، دھیوں پرواہ نہ کر، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا، تمہیں مالکن بنا کے جائے گا۔ کوشش کرنا، کوشش کرنا بھائی، اسم ماں چلی گئی، کوشش کریو، کوشش کریو، کوشش کریو میرے لاڈلے، کوشش کریو حجی صاحب، تم بھی کوشش کریو، بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو۔ اگر تیرے جنازے کو دیکھ کے بیٹی کا یوں کر کے آنسو نکل گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دبا کے پلکیں چھپا کر اپنا آنسو نکال لیا، خدا پاک کی قسم اس کا آنسو یہاں گرنے کی دیر ہے، تجھے اپنا قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیائے ہوئے، حضرت علی لے گئے، دل میں اٹھک اٹھک ہو رہی، ابو بکر، عمر، فاطمہ بڑی یاد آ رہی، اللہ اکبر، اے بد نصیبو تمہیں عید کے دن بھی یاد نہیں آتی، بہن فون کرے بھائی تنے 4 بکرے کرے، میں تجھے یاد نہیں رہی، اللہ۔ میں نے ایک تقریر میں بھائی جی کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ تمہیں 4-5 جانوروں کی توفیق دے گے، اگر تمہاری بہن مستحق نہیں، تمہاری بہن اس قابل نہیں، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، گوشت تقسیم ہی کرنا ہے، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، تیری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیا پتا بہن جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے منہ سے ایسی دعا نکال دے کہ اس کے صدقے سے اللہ سارے جہان کی قبول فرما لے۔ یہ بات میں نے 2 سال پہلے کی جلسے میں، پچھلے سال میں نے بکرے لیے، کچھ وقت قربانی ہوتی ہے، کچھ اجتماعی، کچھ اپنے حصوں کی، ہم سب بھائی علیحدہ کرتے ہیں، 6 بکرے میں نے لیے، اللہ کا 2-3 بیڑے بچڑیاں لی۔ جب بکرے لی نا تو میرے بیٹے عبدالسمی نے وہی رسی پکڑ لی، کہ لے بابا تقریر میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہ یہ بکرا تو پھپھو کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا پھر بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا لے بیٹے ایک رسی پکڑ کے پھپھو کے دروازے پہ لے جا، بیل کا پیغام ہے نا بھائی، اللہ اکبر۔ تیرے بیٹے میرے بھتیجے نے ایسا جملہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں تو نے اللہ کے آگے میرا دامن پھیلوا دیا ہے۔ بیٹی کا جہیز تیار ہو رہا ہے، اچانک بہن آ گئی، چھپا لے کمرے میں بند کر، یہ کیا لے جائے گی؟ بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا، بہن تیرے بھائی نے تیری بھتیجی واسطے یہ بنایا۔ کہتی ماشاءاللہ اللہ برتنا نصیب فرمائے۔ پھر دنیا کے کیا جوڑے برت دی، اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے جنت کے جوڑے برتنے کی توفیق عطا فرماتا۔ ہم نے تو دین سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے کھلونا سمجھ رکھا، ادھر بال پھینک دی ادھر بال پھینک دی۔ یہ معاشرت بدلا رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے میرے نبی کو بے چینی بڑھ گئی، بیٹی یاد آئی، بوا بجا دیا۔ اماں فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضور نے یوں کر کے کمرے پہ حجرے پہ نظر ڈالی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، ہنڈیا میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، اور دیوار کی مٹی بھر بھر کے سیدہ کے کپڑوں پہ گر رہی۔ نہ ہاں کی نہ ہوگی، بیٹی کا دل ہی بہلا دیا۔ اب کیا کرے؟ ہاں جی ہاں مجھے پتا تھا
علی کے گھر کے اندر اتنی موجیں ہو رہی ہیں، تجھے محمد عربی کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ اماں کہتی میری کوک نکلی، میں حضور کے سینے پہ گر گئی۔ میں نے کہا ابا اگر یہ موجیں ہوا کرتی ہیں تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے؟ میری بیٹی خبردار، علی کو کپڑے میں کھانے میں پریشان نہ کرنا، اور کوشش کرنا علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ بیٹی ناراض ہو کے تو میرے گھر میں آ گئی، اگر تیری موت آ گئی کفن تو چادر کا دوں گا، لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹیاں گھروں میں اچھی لگے۔ اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کرو۔ جانوروں کو اولاد پہچان گئی، محسنوں کو اولاد نہ پہچانی۔ دو دعائیں میرے عزیزو اپنے پلے باندھ لو، دو دعائیں اپنے پلے باندھ لو، وہ تم نے دعا لازمی کرنی ہے۔ پہلی دعا اپنے واسطے کرنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری دعا اپنے بال کو واسطے کرنی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں بھائی۔ بس کروں کہ تھوڑی اور سنا دوں؟ بولو بھائی بولو، تھکے تو نہیں؟ فجر پڑھیں گے سارے انشاءاللہ تعالی۔ 5 چیزوں کے اوپر محنت ہو رہی، کپڑے کے بنانے پر، دسترخوان سجانے پر، گاڑی خریدنے پر، شادی کرنے پر، مکان کے بنانے پر۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ 22 سال سے ابا سعودیہ میں گیا، دن رات دھکے کھا رہا، رات کو ویڈیو کال 3 گھنٹے کی چلی ہوئی ہے، بیٹے بس اب تو میں واپس آ رہا، اب میرے سے کام نہیں ہوندا، نہ ابا نہ تیری مہربانی، سال اور کاٹ لے، اوپر کی چھتہ رہ گئی، تیری مہربانی تیری مہربانی۔ کہتے ابو جی ہم تو آپ کو کب سے منع کر رہے ہیں، آ جاؤ، ساری زندگی دھکے کھا کھا کے ہمیں کھلایا، اب تیرے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کہ ماں دا شان سناؤ، لوگ کہ پیو دا شان سناؤ، تمہیں سناؤں؟ آؤ یار چلے، کہاں؟ جتوئی چلے، علی پور چلے، فلانے کی کڑھائی، نوا ہوٹل کھلا، 10-10 ہزار روپے کی کالی مرچوں کی کڑھائی کھا رہا ہے، لگا پڑا کڑھائی کھا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ماں ٹھنڈی چھاں سناؤ، یہ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے گھر سے آیا تھا، بہن دروازے تک پوچھنے آئی تھی، بھائی بتا دے بھی کیا کھاوے گا، پھر کھڑکڑ کر کرے گا، جو کہ وہی بنا لیں۔ یوں منہ موڑا تھا، ڈر کے امی نے نیچے منہ کر لیا تھا، باپ نے تو دروازہ بند کر لیا تھا، اور کیا کرا تھا، تم نے تو حرام کا مال سمجھ رکھا، تمہیں پتہ کمانا پڑ جاوے، تمہیں پتہ لگے گا، دوپہر کا سالن نہیں گزارا کرو۔ اللہ اکبر، اوے خود یار کو 10,000 کا کھانا کھلاوے اور ماں کے آگے دوپہر کا کھانا رکھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ماں دی شان سنا۔ باپ سرا دے تاج ہوندے، یہ کون سا تاج ہے؟ صبح 7 بجے ریڈی پہ کھڑا ہوا، رات 9 بجے گھر آیا، کون سا اس تاج کو سارا دینے گیا؟ ماں منتا کرتے کرتے تھک گئی، بیٹا ٹیفن کا ڈبہ پہنچانے نہیں گیا، اے کہندا باپ سرا دے تاج ہوندے۔ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کو کون ہوگا بھائی جی؟ ساری زندگی پچھلوں کے واسطے فکر کرتے رہے، اور مرنے کے بعد پچھلوں میں ایک بھی ہمارے واسطے فکر مند نہ ہوا۔ ایسا رو پیٹ کے چھوڑ کے آویں گے، ایسا رو پیٹ کے چھوڑ کے آویں گے، اس کے بعد باپ کی قبر پہ جانے کو وقت ہی دل نہیں ہوگا۔ آپس میں عید پہ ابو قبر پہ گیا تھا کیا چلا جاتا، تو گیا تھا تو چلا جاتا، قبرستان سے واضح ہو بھائی، سارے بیٹھے رہو تم نہ ہو،
کیا لے کے آؤ گے؟ پھلوں کی پتیاں لاؤ گے، اگر بتی کا پیکٹ لے کے آؤ گے، مکھانے لاؤ گے، ٹافیاں لا کے قبر پہ دھر گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تمہاری مرضی، اب گھر بنا یا گھر، ہم تو تجھے آشیانہ دے کے چلے گئے۔ وہ وقت یاد ہے جب گھر والی کا جنازہ اٹھا تھا، یوسف تیری آنکھوں میں پانی آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اور میرے بچوں آج تم نے اتنا بڑا انتظام کرا، اتنی خدا کی مخلوق واسطے ایک مقام کیا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، ہائے اللہ اکبر، کوشش کرنا وہ وقت نہ آوے کہ ماں چرپائی پہ کچھ لکھ کے چلی جاوے، کوشش کرنا وہ وقت نہ آوے کہ ماں چرپائی پہ کچھ لکھ کے چلی جاوے، ورنہ ہر مظلوم اور مایوس ماں چرپائی پہ 4 شعر لکھ کے جاتی ہے۔ پہلا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، 9 مہینے کوک میں اٹھا کے رکھا، 2.5 سال سینے سے لگا کے رکھا، لوتڑے پوتڑے سرمی گرمی میں دھونے میں مجھے غصہ نہ آیا، ان کی پرورش میں غصہ نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے۔ اللہ باپ کو سلامت رکھے، جس دن باپ کا جنازہ اٹھ جائے ماں باپ کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ اکبر، وہی فروٹ وہی تحفے، اللہ اکبر، عزت دو پہ لگ جاتی ہیں اولاد کی تربیت میں، اللہ بچائے۔ لیکن جب اولاد کی طرف سے کوئی معیار نہ ملے، پھر جنازے کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ تہ رکھ لے، تہ رکھ لے، تہ رکھ لے۔ پوتے دوتے ماں کو جھڑک کے گئے، کوئی نہیں امی بچے ہیں بچے ہیں، اللہ فرمائے تو تو بچہ نہیں ہے، کوشش کریو، ان کے آگے کبھی پیٹھ نہ کریو، ان کے آگے منہ نہ کریو۔ اگر ان کے سامنے منہ کرتا نظر آ گیا، حوض کوثر کے پہلے سے محروم نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ باپ نمازی ہو، بے نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جیسا بھی ہو، وہ اللہ بندے کا معاملہ ہے، تیرے واسطے تیرا باپ ہے۔ دعا کروانی ہو اس سے دعا کرواوے کر، یہ یوں کر کے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتو اس کے ہاتھوں کو نیچے جھٹک دو، جو ہونٹ کھول کے مانگے گا اسے پہلے ہی مانگنے سے دے دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اب یہ بندہ نہیں رہا، یہ 4 بچوں کا باپ بن گیا ہے، اس کی اولاد اس پہ ترس کھاوے نہ کھاوے، مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے۔ جب یوں کر کے باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتو اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دو، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ پانچ چیزوں پہ میرے محترم دوستو بزرگوں رج کے محنت ہو رہی، مکان کا بنانا، کپڑے کا بنانا، شادی کا کرنا، اچھا کھانا کھانا اور گاڑی لینا۔ آج ہر کوئی مکان بنانے پہ لگا ہوا ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس مکان کے بنانے کے چکر میں وہ مکان نہ بھول جاؤ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کہ اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ عائشہ جی میں تجھے کچھ کہہ نہ دوں، جی کملی والے سنو، فاطمہ اے عائشہ جی تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ایک ہی مکان ہوئے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں اکٹھے رلے رہے میں؟ اللہ کے نبی جی پھر 3 باتوں کا خیال کریو، اگر چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا کھٹڑا اکٹھا ہو، تیرا میرا پلنگ اکٹھا لگے، تو 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات، عائشہ دنیا کا توشہ اتنا رکھیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ 40 ہزار کی کمیٹی نکلی، 1 گھنٹے میں ضائع کر کے آ گئی، قسم کے ہاتھ پہ رکھتی، یہ تھا عورت کے شانہ، مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ عائشہ دنیا کا توشہ اتنا رکھیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ دوسرا، اے عائشہ مالداروں کی محفل سے بچیو، مالداروں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیو۔ تیسرا، عائشہ جی جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی
فرمایا تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات پلے باندھ لی، اما عائشہ نے یہ بات پلے باندھ لی، اما عائشہ نے بات پلے باندھ لی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے آپ کے پاس رہنے تھے یا قریب رہے تھے، فرمایا ایک محفل میں میری امی جان 70,000 دینار کی گٹھڑی صدقہ کر رہی تھی، 70,000 دینار دے رہی تھی۔ اس دینار دینے والی کو، خیرات کرنے والی کو میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو اس وقت 70,000 دینار دیتے ہوئے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان کپڑوں کے اوپر 13 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب سارے کے پاس سارے پیسے دے دیے، آپ کی کنیز خادم آئی، امی جی کچھ بچا کر اللہ کو دے دیا، کہا پھر افطاری واسطے پیسے دے دے۔ کیا ہویا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں آج روزہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر افطاری کے پیسے دے دے۔ کہا کھجور پانی سے گزارا کر لے، میں نے سب کچھ اللہ کو دے دیا، میرے پاس افطاری کے لیے بھی پیسہ کوئی نہیں بچا ہے۔ میرے محترم و مکرم دوستو بزرگو، خدا پاک کی قسم تبدیلی میرے عزیزو چہروں کے بدلنے سے نہیں آوے گی، تبدیلی کردار کے بدلنے سے آوے گی۔ کتنے چہرے بدل لیے، بیوٹی پارلر زندہ باد، سلون والے زندہ باد، لیکن کردار ماں باپ نہ بدل سکے۔ ایک سیمسٹر کی فیس 4-4 لاکھ روپے کردار نہ بدل سکے، یونیورسٹیاں کردار نہ بدل سکے۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کا کردار بدلنا ہے تو اللہ کو ہنس کے نہیں دکھانا، رات کے تہجد کے مصلے پہ اللہ کو رو کے دکھانا ہے۔ پانی دو ہوتے ہیں، ایک پانی فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے، اور ایک پانی آنکھ کا آنسو ہوتا ہے۔ دنیا کا پانی فصل کو لگاؤ اللہ فصل اچھی کر دیتا ہے، اگر آنکھ کا پانی نسل کو لگاؤ خدا کی قسم اللہ نسل اچھی کر دیتا ہے۔ اللہ کو رو کے دکھانا۔ بس آج میں آپ عزم اور نیت کر کے جائیں، زندگی من چاہی نہیں گزارنی، زندگی رب چاہی گزارنی ہے۔ مزے ہی مزے، اللہ کی قسم مزے ہی مزے۔ لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہو، بیٹی کو جہیز کیا دینا چاہیے؟ چند پہننے کے کپڑے، چند برتنے کے برتن، اور 3 چرپائیاں، ایک چرپائی مرد کی، ایک بیوی کی، اور ایک چرپائی آنے والے مہمان کی۔ جو تم نے ہزار آدمیوں کا ولیمہ کر کے روٹی کھلائی، میری عزیز 5 لاکھ روپے بیٹی کے داماد کے ہاتھ پہ دھرتے کہ بیٹے 1000 کھا کے جاویں گے، مین میخے نکال کے جاویں گے، لو جاؤ اپنا پاس بڑھ بنواؤ اور اللہ اکبر ہنی مون بنا کے جاؤ، اللہ کا گھر دیکھ کے آؤ، محمد عربی کا روزہ دیکھ کے آؤ، اور وہاں جا کے دامن پھیلا دینا، دعائیں لے کے آئے ہیں، خیر جھولی میں ڈال دے۔ اگر ان کی نگاہوں نے قبول کر لیا تو اللہ کی قسم دنیا کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کے لیے کھانا خود پکاؤ، اپنے گھر والے کے لیے کھانا خود پکاؤ، پھر دیکھنا کھانے میں بھی لذت آوے گی اور کھانا کھانے والے کی بھی اہمیت تمہاری نظروں میں بڑھے گی۔ 19 نوکرانیاں تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، 19 نوکرانیاں تھی جو ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں رہنے تھی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، اماں 19 نوکرانیوں کو چھٹی دے دیتی، پھر خود آٹا گوندتی، خود سالن پکاتی اور برتن میں سالن لے کے حضور کے پاس آتی۔ جب اماں جان تھوڑی بوڑھی ہو گئی تو آپ کی چال میں چلنے میں فرق آ گیا۔ جب اماں چل کے آ رہی تھی، چنگیر روٹی ہاتھ میں تھی، تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب اماں ہاں جی آپ بڈھی ہو گئی، اب تو تمہیں ہنسی آوے گی، اب تو آپ میرے بڑھپے پہ ہنسیں گے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ کی قسم میں نہیں ہنس رہا، مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ یہ کھڑا میرے لوے، یہ جبرائیل کھڑا ہے۔ جب تو میرے واسطے روٹیاں ڈال لی تھی، سالن پکا رہی تھی، تو روٹیوں کا چنگیر لے کے آئی، جبرائیل آسمانوں سے تیرے واسطے اللہ کا سلام لے کے آ گیا ہے۔ اے خدیجہ اس خدمت پر تجھے جبرائیل بھی سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی سلام کہہ رہا ہے۔ یہ حق تھا میاں کا،
روٹی پکا کے تیسے دیتی، کپڑے نوکرانی سے نہیں تو دھلواتی، کپڑے اس کے تو استری کرتی، یہ عمرے پہ جاتا تیرے دھلے کپڑے پہنتا، ثواب تجھے ملتا، تراویح پڑھتا ثواب تجھے ملتا، روزے کی افطاری سحری خود اس کے واسطے پکائیو، تو سارا دن چلے ہڈی کی طرف رہیو، یہ سارا دن قرآن عبادت میں رہے گا، خدا کی قسم تجھے برچی خانے کے اندر بیٹھے اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ باقی تم بھی اپنے گھر میں جب بڑے کرو، اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آیا کرو۔ اماں خدیجہ کہتی مجھے یاد نہیں پڑتا، باہر مکے کے لوگوں کی گلیوں میں پتھر کھایا کرتے ہیں، گھر میں مسکرا کے آیا کرتے، کہ پھر میرا کلیجہ پھٹ جاتا، یہاں سے خون بہرا ہوتا، یہاں سے آنسو نکل ہوتے، چہرے پہ میٹھی میٹھی مسکراہٹ ہوتی، کہ پھر میرا دوپٹہ پھٹتا، میں دوپٹے کا کپڑا بنا کر محمد کے چہرے کو صاف کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے، حضور پاس بیٹھے رو رہے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے خدیجہ اتنی جلدی کیوں جا رہی؟ پریشانیوں والے، خون والے، رونے والے دل دیکھے، ہنسنے والے دل بھی دیکھ کے چلی جاؤ۔ پھر اماں خدیجہ کہنے لگی جی جا رہی ہوں، جدائیوں کا وقت آ گیا، آج آپ سے 3 چیزیں مانگتی ہوں، آج آپ سے 3 چیزیں مانگتی ہوں۔ پہلی کیا چیز؟ کملی والے ذرا اپنا ہاتھ پکڑا دے، اور جب تک میری آنکھیں بند نہ ہوئے اپنا ہاتھ نہ چھڑانا۔ کملی والے آنکھیں کھول کے بس میری طرف دیکھنے لگ جاؤ، جب تک آنکھیں نہ بند ہوں میری طرف سے نظر نہ ہٹانا۔ اپنی قمیض کا کونا پکڑا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور علماء فرماتے ہیں دوسرا کونا حضور کے ہاتھ میں دے دیا کہ یا رسول اللہ کوئی میں نے اپنے پاس چیز رکھی ہو نہیں، سب کچھ دے دیا، تیرے قدموں پہ قربان کر دیا، کبھی روٹی کبھی کپڑا تیرے سے مانگا کہ نہیں، کہ آج کچھ مانگوں نہ تو نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر، آج مانگوں نہ تو نہیں کرو گے؟ کہ خدیجہ بول بول کیا کہوے؟ کملی والے اس جھولی میں ہاں ڈال دے، کس چیز کی؟ بس اتنا بتا دے، اتنا بتا دے، میں تجھے ناراض کر کے جا رہی کہ تجھے راضی کر کے جا رہی، بس جھولی میں ڈال دے۔ ہائے، پھر میرا نبی بچوں کی طرح رونے لگ گئے، اور روتے روتے فرمایا خدیجہ میں تجھے کیا کہوں، تو نے میری اتنی خدمت کی، خدیجہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں تیرا گھر والا محمد بھی تیرے سے راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کملی والے آنکھیں کھول کے رکھیو، اپنا چہرہ دکھاتے رہیو جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے بڈھی عورت کیا لے کے آئی؟ کا دامن جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی۔ اللہ جھولی خالی لے کے آئی، آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی۔ اللہ، یہ ازواجی زندگی تھی۔ کوئی فریجوں پہ لڑتا ہے، کوئی کپڑوں پہ لڑے، کوئی ڈنر سیٹوں پہ اور بیڈ پہ لڑے، کوئی کولر نہ آنے پہ لڑے، یہ تو زندگی درندگی۔ ساری زندگی سیدہ فاطمہ علی کے گھر رہی، جب جنازہ اٹھنے لگا یہی جو ماں نے بات کی یہی علی سے بات کی۔ علی ابو نے کہا تھا سب سے پہلے خاندان میں تو میرے سے ملاقات کرے گی، علی بتا کس حالت میں ملاقات کروائے گا، ناراضگی میں کرائے گا کہ راضی ہو کے کرائے گا؟ علی رو کے کہنے کہ فاطمہ بڑے بڑے نشیب و فراز آئے، وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا اور گھر اندر نہیں آ رہا تھا اور مسجد میں نہیں جا رہا تھا۔ مسجد میں اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ حضور یہ نہ پوچھے میری بیٹی نے رات کیا کھایا ہے، اور اندر اس لیے نہیں آ رہا تھا میرے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے تو یہ نہ پوچھے علی کھانے کے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ اس شرمندگی سے بات، اے فاطمہ تجھے یاد ہے نا وہ رات، وہ دن تجھے بھولا؟ کہ نہیں نہیں، کون سا دن؟ کہ جب میں اتنا آٹا لایا تھا کہ 5 روٹیاں پک گئی تھی۔ ہاں 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 یاد ہے۔ کہ فاطمہ تو سب اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا رہے تھے، تو نے اپنے حصے کی روٹی اپنے ہاتھ میں دبوچ لی تھی اور 2-4 لقمے منہ میں لیے اور میرے کان میں کہنے لگے لی اجازت ہو تو ابو کے گھر چکر مار رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا روٹی باپ واسطے لے کے جا رہی ہے، میں نے تجھے اجازت دی تو چلی گئی۔ فاطمہ تجھے منظر یاد ہے، ابا تیرے پاس بیٹھے تھے اور تُو نے روٹی یوں کر کے کھولی اور روٹی کا ٹکڑا توڑا، لقمہ بنایا، اپنے ابا محمد عربی کے منہ میں دے دیا، تیرے ابو نے دونوں ہونٹوں کے درمیان لیا اور رونے لگ گئے۔
بیٹی نے پوچھا ابو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی یہ بتا تجھے کتنے دن کے بعد روٹی ملی؟ کہا ابو 3 دن کے بعد روٹی ملی۔ بیٹی کہنے لگی ابا تم نے کتنے دن بعد کھائی؟ کہا بیٹی تیرا بھلا ہو، اگر آج بھی تجھے تیرا باپ تجھے یاد نہ آتا، روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ دیتی، تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی۔ بیٹیاں تو سہارا تھی، بیٹے تو سہارا تھے۔ خونی رشتے جن کا ہم نے بیڑا غرق کر، سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ تائے چاچوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بہن بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے کرے، اور خون تو جوش مارے کرے۔ بابو آئے گا جوش بڑھاپے میں، جب ساری دنیا 4 چپیرے کھڑی ہوگی، پھر کہے گا میرے بھائی کو بلا دے، میری بہن، نا بابا نہیں آئے گا۔ ہائے، اولاد کے سامنے اپنے بھائیوں بہنوں کے گلے تم نے کیے، کبھی بھی تمہارا ملنے کو دل کیا تمہاری اولاد تمہیں ملنے نہیں دے گی۔ خبردار، بڑوں کی لڑائی میں ہم چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو، ہمارے باپ میں کھڑے ہوئے کیوں تمہاری ایسی تیسے کیوں بول رہے؟ خبردار، آنکھ نکال کے رکھ دوں گا، چاچے کو یوں کراتا ہے، کوئی یوں کراتا ہے۔ چاچے تائے کے نام تو دل پہ لکھے جاتے تھے، چاچے تائے کے نام شادی کارڈوں پہ اب ہے چاچے تائے۔ رحمت عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میسرہ اور سیدہ نفیسہ حضرت خدیجہ کی سہیلی، اور حضور کے کان میں کہنے لگی جی ایک پیغام لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا کیا پیغام لے کے آئی؟ اور جی وہ خدیجہ نے تمہیں پسند کر لیا، تم نکاح واسطے ہاں کر دو، خرچہ مرچہ سارا کرے گی آپ کی نگاہیں۔ اجی بولتے کیوں نہیں؟ کبھی میں کیسے بول لوں، میرے بڑے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، قبلی والے کون؟ کہ میرا چاچا ابو طالب، میرا چاچا عباس، میرا چاچا حمزہ موجود ہے، جا رشتہ لے کے وہاں جا۔ اگر وہ ہاں کر دیں تو خدیجہ کو کہ پہن کپڑے دلہن بن کے بیٹھ، محمد دولہا بن کے آ رہا ہے۔ اگر چاچے نہ کر دیں تو خدیجہ سے نا محمد معذرت کر رہا ہے کہ میرے چاچوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معیار تھا رشتوں کا۔ محترم دوستو بزرگوں، رمضان آ رہا ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا اللہ کی امانت سمجھ کے ایسے گزارنا کہ آپ رمضان کو دعا نہ دو، رمضان کا مہینہ تمہیں دعا دے کے چلا جائے، خیریں دے کے چلا جائے۔ پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مساکین کا خیال کرنا۔ اپنے محلے میں دیکھ لو کتنے گھر ہیں، اپنے محلے میں دیکھ لو کتنے گھر ہیں، اپنے محلے میں دیکھ لو کتنے گھر ہیں، ان گھروں کی ڈیوٹیاں باندھ لو 4-5 دوست مل کے۔ یہ نہیں کہ ایک سموسہ ایک پکوڑا ایک گھر میں، اب بیٹی کھاوے ماں رہ جائے گی، ماں کھاوے بیٹی۔ ایک دن کی افطاری ایک گھر میں بھیج دو، پھر ایک دوسرے دن کی افطاری دوسرے گھر میں بھیج دو۔ تم اپنی کمائی میں سے 300-200 روپے نکال لو، بھائی اتنا آج میں نے فروٹ بھیجنا، یوں نہیں کہ فروٹ بھی لیا، کھجورا بھی لیا، سموسہ، کھجور ایک کو ملے دوسرے کو نہ ملے، پکوڑا ایک کو ملے۔ بھائی تم نے 300 روپے کے پکوڑے سموسے لینے، جا کے چپکے سے کسی کے گھر جا کے رکھ دو، تاکہ وہ اس دن پیٹ بھر کے پکوڑے سموسے کھا سکیں۔ اگلے 2-4 دن بعد کسی کے گھر چال پکوا دو۔ آج دیکھ پکڑی سب میں پلیٹ جاری، وہ کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ ایک دن، اور راشن دینے کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب تم نے راشن دینا کسی کے گھر میں تو دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں کو پتہ نہ لگے، رات کے اندھیرے میں۔ الحمدللہ بھائیو، سب اللہ کا احسان ہے، یہ بچے یہ دونوں گواہ ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر دیکھتے ہیں، پچھلی مرتبہ میرے خیال سے 205 گھروں میں راشن گیا تھا، 11 بچیوں کا جہیز اللہ نے انتظام کرایا تھا۔ اور ضلع کے زیادہ تو نہیں میں کر سکتا، تقریباً 42 پتہ نہیں 45 کے قریب علماء، مدرس، مؤذن، جن کے گھروں میں عید پیکج 5000 روپے یا اس سے زیادہ یا کم، راشن کا تھیلا، پوری فیملی کے کپڑوں کے تھیلے اللہ نے مجھے دیا۔ تقریباً 37-38 لاکھ روپے میری طرف سے، لوگوں کی طرف سے آیا تھا، مدرسے کے پیسوں کے علاوہ۔ اللہ کے فضل سے کام کیا تھا، 2 میرے بیٹے، ایک میری بیوی، ایک گھر کے اندر کام کرنے والا ہمارا بچہ۔ رات کو چپکے سے ہمارا سحری تک کام یہ تھا، اور عید تک الحمدللہ کئی گھروں میں پتہ نہیں لگا کہ راشن کس گھر سے آیا ہے۔ بف قربانی ہوتی ہے، 12-14 جانور ہوتے ہیں، لوگ باہر سے دائیں بائیں سے پورے جانور کے پیسے بھیجتے ہیں، کٹتا ہے 5 کلو 8 کلو 10 کلو کا ایک بیگ ہوتا ہے، جو جا کے میرا دیکھو، مجھے بونگ پسند، مجھے ران پسند، مجھے گول قیمہ پسند، کس کو چربی والا پسند، تو پھر میں اس طریقے سے نکلواتا ہوں، یار یہ نکال دے، قیمہ بنا کے، موٹا قیمہ پتلا قیمہ کلو یہ گوشت، یہ پیکٹ بنا کے دے، تاکہ اگلے کا ہاں ٹھر جائے۔ اگر وہ کہ ایک گھر کے قیمہ کھانا، دوسرے کے قیمے کی ٹکیاں کھانی، تو بھائی غریب کے منہ میں، حقدار کے منہ میں چلا جائے۔ یقین کرو اس انداز سے اپنے پیکج کو بنانا، اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرماوے، اس اللہ پروگرام کو قبول فرماوے۔ اور بھائی یعقوب کی گھر والی ہماری ماں کے لیے اللہ سے مغفرت کا، اور جن کی مائیں فوت ہوگی، جن کے ابا چلے گئے، اللہ مغفرت کا سبب بنائے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں بھائی، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ
اور جنہوں نے بھائی توبہ کی نیت سے پڑھنی توبہ کی نیت سے، جنہوں نے بیعت کی نیت سے پڑھنی بیعت کی نیت سے پڑھنی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما. لو اتنی سی بات تھی، سارے گناہ معاف ہو گئے. حقدار کا حق ادا کر دو، قرضہ چڑھ گیا اس سے جا کے بھئی معافی مانگ لو، ورنہ ادا کرنے کی کوشش کرو، اللہ پورا فرما دے گا. حقدار کا حق، جس کا حق زمین جائیداد میں اس کا دینا، 5 وقت کی نماز، رزق حلال، سنت کے مطابق چہرہ اور کردار. اب یہ میں شروع میں بالوں کے بارے میں بھول گیا، بال بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیچے یہ اوپر کے بال ہیں، یہ بال یہ اوپر کی طرف لے کے جاؤ اور یہ بال نیچے کی طرف لے کے جاؤ. اب ہر ایک کے بال یہاں لٹکے پڑے اور 400 500 روپیہ. یہ حضور کے طریقے کی سخت مخالفت ہے. آپ نے فرمایا یہ بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ اور یہ بال نیچے کی طرف لے کے آؤ. بال 3 طریقے سے سنت ہیں، تینوں طرف سے برابر، یہ چھوٹے یہ بڑے، فوجی کٹ بیبی کٹ کوئی نہیں. سنت تینوں طرف سے بال برابر، یا حلق مبارک، گج مبارک، یا زلف مبارک. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دائیں بائیں مانگ نکالنا یہود و نصارہ کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں نکالنا یہ ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. داڑھی چھلوانا، کٹوانا، منڈوانا یہ تمہاری مرضی، حرام ہے. تینوں طرف سے ایک مٹھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی، یہ واجب ہے. واجب مونچھیں رکھو، اتنی نہ ہو کہ مونچھ کا بال شوربے میں اور کھانے میں، شوربے میں، پانی میں جائے، پھر حرام ہے. میرے محترم دوست، ایک شخص آئے اور انہوں نے مونچھیں بڑی اور بال سر کے بڑے، داڑھی مونڈ. آپ نے یہ کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا یہ میرے آقا کسریٰ کا طریقہ ہے، بادشاہ کا. آپ نے فرمایا مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا یہ تیرے بادشاہ کا طریقہ نہیں، میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. ختم نبوت زندہ. شان صحابہ بھی کو، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، شان صحابہ. تاج و تخت ختم نبوت. قادیانیوں پہ لعنت، رافضیوں پہ لعنت، صحابہ کے غداروں پہ لعنت، ختم نبوت کے غداروں پہ لعنت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر. غلامی کرو گے صحابہ کی، ان کے کردار اور اس کی غیرت، عزت، ایمان کی حفاظت کرو گے، صحابہ کی عزتوں پہ چوکیداری دو گے، ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری دو گے. نعرہ تکبیر. اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. ہوگا. اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.